بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں، میں نے ایک اسلامی چینل بنایا ہے اسلامک ریسرچ آفیشیل کے نام سے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں اس میں اپنے مذہب سے، ہمارے مذہب میں جو واقعات ہو گزرے ہیں ان سے متعلق جو سٹوریز ہیں، جو واقعات ہیں وہ لے کر آؤں، تاکہ ہم خود بھی سن سکیں اور ہم ایسی چیزیں پھر اپنے بچوں کو بھی بتا سکیں، اپنے بچوں کو سنوا سکیں، تاکہ ان میں مذہبی رجحان بھی بڑھے اور ان کو پتہ چلے کہ صحیح کیا تھا اور غلط کیا تھا۔ لیکن اس کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ساتھ میں دیے کہ بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو آج جو میں آپ لوگوں کو واقعہ سنانے جا رہی ہوں وہ ابن زیاد کا انجام ہے، جنہوں نے حضرت امام حسین کا سر قلم کروایا تھا یا کیا تھا۔ تو ان سے متعلق کہ پھر ان کا کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بدلہ لیا، اور انہوں نے کس طرح سے، ابن زیاد نے کس طرح سے حضرت امام حسین کو تکلیفیں دی اور کس طرح سے ان کے ساتھ ظلم کیا۔ اور صحیح یہ کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور یہ بہت بڑی قربانی تھی، اپنا گھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس طرح سے قربان کر دینا کسی انسان کی، مطلب عام انسان کی بس کی بات نہیں ہوتی، اور انہوں نے بہت سی تکلیفیں اس میں برداشت کی ہیں، اور میں آپ لوگوں کو وہ سنانا چاہتی ہوں۔ لیکن اس کے جانب بڑھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اس سے میری حوصلہ افزائی ہو اور میں آپ لوگوں کے لیے مزید اچھے ایسے واقعات لا سکوں۔ تو میں سٹارٹ کرتی ہوں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ابن زیاد کا جو انجام تھا وہ کس طرح سے ہوا، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کس انسان کو اس کے لیے چنا، اور اس نے کس طرح سے حضرت امام حسین کا بدلہ لیا۔ تو حضرت امام حسین کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے اللہ نے کوفہ کی جیل میں ایک شخص مختار الساقی کو چنا۔ شاید تھوڑا نام آگے پیچھے ہو جائے تو آپ اس کو بہتر جانتے ہوں گے، صحیح کر لیجئے گا۔ تو مختار ساکن جو ہے قید خانے سے نکلنے کے بعد ایوان اقتدار میں پہنچا، اور اقتدار سنبھالتے ہی اس نے امام حسین کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان کیا، اور کوفہ کے ہر اس گھر میں جہاں مجرم موجود تھے پورے گھر والوں سمیت تباہ و برباد کر دیا۔ ابن زیاد نے جب یہ صورتحال دیکھی تو راہ فرار اختیار کر لی۔ مختار ساکنی کے سپاہیوں نے اس کا پیچھا کیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جب ابن زیاد کا سر مختار ساکنی کے پاس لایا گیا تو اس نے ابن زیاد کے سر کو اسی طرح سے ٹھونکریں ماری جس طرح سے انہوں نے اس ظالم بدبخت انسان نے حضرت امام حسین کے سر اقدس کی آبرو ریزی کی، اور ان کو مطلب اس طرح سے ان کو تکلیفیں دی شہادت کے بعد بھی۔ تو پھر ابن زیاد کا بھی انجام اسی طرح سے ہوا۔ تو پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ابن زیاد کو جو ہے وہ انجام تک پہنچایا، اور لوگوں کو بتایا کہ حضرت امام حسین جو ہیں وہ کتنے صاف دل اور کتنے صحیح تھے، مطلب انہوں نے حق اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہوں نے شہادت کی۔ اور اسی طرح سے ہمیں یہ سب جو واقعات ہیں اپنے بچوں کو سنوانے چاہیے، بچوں کو بتانے چاہیے، تاکہ ہمارے بچوں کو اس بارے میں نالج ہو اور ان کو خود سب سے پہلے پتہ ہو کہ ہمارے مذہب میں اور ہمارے عقائد میں جو چیزیں ہیں وہ اس طرح سے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ خود سے پتہ ہے۔ اور میں اسی طرح سے آپ لوگوں کے لیے سٹوریاں لاتی رہوں گی، اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ آپ لوگوں سے شیئر کرتی رہوں گی، اور آپ لوگ اس کو سمجھیں، سنیں اور اپنے بچوں کو سنوائیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔